وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا، اور شرک سے منع کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ ہمیں پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، مگر ہمیں پیدا کرنے کا ذریعہ اس نے بنایا ہمارے ماں باپ کو۔ اگر ہمارے ماں باپ ہی نہ ہوتے تو ہم دنیا میں جنم نہیں لے سکتے تھے۔ ہمیں دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا ہمارے ماں باپ کو۔ 9 مہینے ہماری ماں نے اپنے پیٹ میں ہم کو رکھا، اور دنیا کی سب سے بڑی تکلیف کو جھیل کر کے ہم کو جنم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے بدن کے اندر ہماری خوراک کو رکھ دیا، اس ماں نے اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں ہم کو پلایا۔ رات میں ہم نے بستر پہ پیشاب کر دیا، ہم نے گندگی کر دی، ہمارے اس گیلے بستر پر ماں لیٹ گئی، اور سوکھے بستر پر اس نے اپنے بچے کو لٹایا۔ رات میں بچے کے پیٹ میں درد ہوا، بچہ رونے لگا، بچہ چلانے لگا، ماں اور باپ نے بچے کو چپ کرانے کے لیے پوری رات جاگ کر کے گزار دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ محبت اگر کوئی کرتا ہے تو ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اور جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو جیسے بچہ جب کمزور ہوتا ہے، بچپن میں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہر بات کے لیے ضد کرتا ہے، لیکن جب وہی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کے اندر بھی وہ ساری چیزیں لوٹ آتی ہیں۔ جیسے بچے ضدی ہوتے ہیں ویسے بوڑھے لوگ بھی ضدی ہوتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں کو بھی آپ دیکھیے بات بات پہ ضد کرتے ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ جیسے بچہ کوئی چیز آج یاد ہے کل بھول گیا، بوڑھے لوگ بھی بہت جلدی بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی بڑھاپا ایک طریقے کا بچپن ہے، انسان کے بچپن لوٹ آتا ہے جب انسان بوڑھا ہوتا ہے۔ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ فرماتا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، پہلے ایک کا ذکر کیا، پہلے کہا کہ کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اس لیے کہ اگر ماں اور باپ میں سے کوئی ایک اللہ کو پیارا ہو جائے اور ایک زندہ بچے تو جو ایک بچتا ہے وہ زیادہ پریشان رہتا ہے۔ جب تک بوڑھا بوڑھی دونوں زندہ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اپنا سکھ دکھ شیئر کر لیتے ہیں، اپنے دل کا غبار نکال لیتے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ لیکن اگر ماں چلی جائے یا باپ چلا جائے تو جو اکیلا بچتا ہے وہ بہت پریشان رہتا ہے، اس کے پاس تو کوئی ہم سفر بھی نہیں ہوتا، اس کے پاس تو اپنا کوئی سکھ دکھ بانٹنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار خبردار تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو کبھی اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کا سب سے معمولی طریقہ ہے کہ ہم اس کو اف کہہ دیں۔ عربی زبان میں، عربی لینگویج میں، عربی بھاشا میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے چھوٹا اگر کوئی شبد ہوتا ہے تو اف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹا شبد استعمال کیا، اپنے ماں باپ کو تم اف بھی نہ کہنا، یعنی زبان سے ان کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ ولا تنہرہما، ان سے ڈانٹ کر کے بات نہ کرنا، ان سے جھڑک کر کے بات نہ کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا، ان سے رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنا، ان سے سمان کے ساتھ بات کرنا، ان سے عزت کے ساتھ بات کرنا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، او میری نوجوان بہنوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو،
ان کی بہت ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، ان کی بہت ساری باتیں آپ کو بری لگ سکتی ہیں، ان کی غلط باتوں کو بھی برداشت کر لیا کرو، ان کے غصے کو برداشت کر لیا کرو۔ جب تم چھوٹے تھے، جب تم بچپن میں تھے، تمہاری بہت ساری باتوں کو تمہارے ماں باپ نے برداشت کر لیا تھا، آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، آج ان کی بہت ساری باتوں کو تم برداشت کر لیا کرو۔ اگر آپ کو بوڑھے ماں باپ ملے ہیں، میری ماں 2 سال پہلے انتقال کر گئی، 50 سال بھی عمر نہیں تھی میری ماں۔ آج ماں کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور دن زندہ رکھا ہو، کچھ خدمت کرنے کا موقع ملتا۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے، ہم اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ چلو ہم یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، مگر زندگی اور موت اللہ نے اپنے اختیار میں لی ہے۔ آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کب کس کی موت آ جائے۔ اگر آپ کے ماں باپ بڑھاپے میں ملے ہیں آپ کو، تو موقع ملا ہے میرے پیارے بھائیو اپنی مغفرت کروانے کا، اپنی بخشش کروانے کا۔ اس موقع کو گنوائیے مت۔ اللہ کے نبی جمعہ کے دن ممبر پہ چڑھتے ہیں، ممبر کی پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ کر کے آمین آمین کہا، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا یہ میں نے جو آمین کہا ہے، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا کے اوپر آمین کہا ہے، انہوں نے بد دعا کی تھی، میں نے آمین کہا ہے۔ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبریل نے فرمایا رغیم انف من ادرک والدیہ، اس انسان کی قسمت پھوٹ جائے، وہ انسان برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی معافی نہ کروا سکے۔ جبریل علیہ السلام نے جب یہ بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ پھر میں غور کیجئے، اگر بوڑھے ماں باپ آپ کو ملے ہیں اور آپ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنا سکے میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ کے نبی اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اور جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بد دعا دے رہے ہیں کہ ایسا انسان برباد ہو جائے۔ اس لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کی قدر کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے تم بازو کو بچھا دو۔ کیا مطلب؟ کبھی چڑیا کو آپ نے دیکھا ہوگا، چڑیا اپنے بچے کو اپنے پر کے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنی رحمت کے بازو کو بچھا دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی اہنکار نہ کرنا، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ تم دنیا کی بڑی سے بڑی پوسٹ پر چلے جاؤ، جتنی بھی ترقی کر لو، جتنے بڑے بھی تم آفیسر بن جاؤ، جب اپنی ماں کے پاس بیٹھا کرو، جب اپنے باپ کے پاس بیٹھا کرو تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا کرو۔ تم جتنی بھی ترقی کر لو، اپنی ماں سے بڑے نہیں ہو سکتے، اپنے باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ جب ماں کے پاس بیٹھو تو یہ سوچ کر کے بیٹھو اس کے پیروں کے نیچے میری جنت ہے، اور جب باپ کے پاس بیٹھو تو یہ سوچ کر کے بیٹھو یہ جنت کا دروازہ ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے بازو کو بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ایک چھوٹی سی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ یہ دعا تم پڑھا کرو کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ ماں باپ کی پرورش کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک انسان کو دیکھا اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ بوڑھی ماں ہے، بوڑھی ماں کو کندھے پر بٹھایا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے اپنی ماں کو طواف کرا لیا، اس نے کہا امیر المومنین، آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔
آج میں نے اپنی ماں کو عمرہ کرا دیا، آج میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کے اپنی ماں کو طواف کرا دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تو اپنی ماں کا کیا حق ادا کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جب تو پیدا ہوا تھا، تیری پیدائش پر تیری ماں کے منہ سے جو آواز نکلی تھی، جو چیخ نکلی تھی، ابھی تو نے اس چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو ماں کا حق ادا کرنے کی کیا بات کرتا ہے؟ ہم حق ادا نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کا، اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے ماں باپ نے جیسے ہمیں پالا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، تو ان کے اوپر رحم فرما، تو ہی کر سکتا ہے، ہماری اوقات نہیں، ہمارے حد کے باہر کی بات ہے، ہماری اوقات کے باہر کی بات ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہوگی، پہلی چیز شرک مت کرنا، دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، میرے بندو اپنے آپ کو بہت پارسا نہ بنو، اپنے آپ کو بہت نیک مت ظاہر کرو، تمہارے دل کے اندر کیا ہے اللہ کو خوب پتہ ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو، اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر تمہارا دل صحیح ہے تو اللہ کو خوب پتہ ہے، تم اپنی پارسائی کا اعلان نہ کرو، اپنے نیک ہونے کا تم اعلان نہ کرو۔